السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ مدینہ منورہ سے ایک لمبا سفر کر کے مکہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن مکہ کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ امام کائنات علیہ السلام عمرہ کریں۔ وہ عمرے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ بار بار گفتگو کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ہمارا کوئی لڑنے کا، جنگ کا، قتال کا ارادہ تو نہیں۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، جو چاہے اس کا طواف کرے، عمرہ کرے۔ اس پر ٹیبل ٹاک جاری ہے۔ مکہ والے اپنے نمائندے عروہ بن مسعود کو بھیجتے ہیں۔ بڑا ذہین، زیرک، جہاں دیدہ اور فہم و فراست والا شخص تھا۔ یہ مکہ والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے امام کائنات علیہ السلام کے پاس ٹیبل ٹاک کے لیے، گفت و شنید کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ بھی کیسا منظر ہوگا، امام کائنات علیہ السلام بیت اللہ سے اداس، صحابہ کرام آپ کے دائیں بائیں موجود، مکہ پہنچنے کی بے تابی اور بے چینی۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے، ہم میں سے کوئی شخص مکہ کے قریب پہنچا ہو عمرے کی نیت سے، اور اسے روک دیا جائے تو اس کی اداسی کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو روکا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ٹیبل ٹاک کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ عروہ بن مسعود
آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے۔ گفتگو کے دوران بڑی گہرائی سے وہ آبزرو کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی کیسے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو پہلے مکہ میں رہتے تھے، یہ وہی ہیں جو پہلے عام انسان ہوتے تھے، یہ وہی ہیں جو عرب کے وہ لوگ ہیں جن کو تعلیم و تہذیب کی ضرورت تھی۔ لیکن آج عروہ ایک انوکھی چیز نوٹ کرتا ہے، وہ نوٹ ہی نہیں کرتا، واپس جا کے اپنے ساتھیوں کو بتاتا بھی۔ کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم ہے، ما تنخم نخامتا، محمد کریم علیہ السلام جب تھوکتے تھے، کھنگارتے تھے، تو جو ان کی تھوک ہوتی تھی صحابہ کرام ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ آگے کر دیتے تھے۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور اپنے چہرے پہ اور جسم کے اوپر اسے ایک بابرکت سمجھ کے مل لیتے تھے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے ان امرهم ابتدروا امرا، جب وہ بات کرتے تھے تو ابھی بات پوری نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ اس پہ عمل کر لیتے تھے۔ تیسری بات یہ کہتا ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب وہ مسلمانوں کا پیغمبر محمد کریم علیہ السلام گفتگو کرتا تھا تو سب کی آوازیں خاموش اور پست ہو جاتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بات سنتے تھے۔ چوتھی بات وہ کہتا ہے وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے ساتھی امام کائنات کے جسم اطہر کو لگنے والے وضو کے پانی کے قطرے لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، اسے بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ پانچویں اور آخری بات کہتا ہے وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، ان کی نگاہوں میں میں نے وہ احترام، وہ عزت، وہ توقیر دیکھی ہے کہ پوری طرح آنکھیں کھول کے اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آخر میں اپنا ایک تبصرہ پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کا نمائندہ تھا اور اس نے پہلے بھی بہت سارے بادشاہوں سے ٹیبل ٹاک کی ہوئی تھی، سفارت کے فرائض اس نے سر انجام دیے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں اور ان سے بات کی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَقِسْرَى، وقت کی سب سے بڑی بادشاہت رومن امپائر کا بادشاہ کیسر، میں اس کے دربار میں بھی گیا ہوا ہوں۔ وقت کی دوسری بڑی سپر پاور بیزنٹائن امپائر، ایرانیوں کی حکومت، ان کے بادشاہ کسرا کے پاس بھی میں گیا ہوا ہوں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کیسر و کسرا یہ وہ بادشاہ ہوتے تھے جن کو لوگ نعوذ باللہ اپنا رب سمجھتے تھے، اور ان کے دربار میں جھک کے داخل ہوتے تھے، اور ان کے راستے میں قالین بچھے ہوتے تھے، اور ان کے سروں کے اوپر سونے کا تاج طلائی زنجیر سے بندھا لٹکا ہوتا تھا۔ ایک خاص ماحول ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ تو عروہ کہتا ہے میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوا ہوں، میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا ہوا ہے اور اس کے آداب شاہی بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى النَّجَاشِي، جو حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی،
میں اس کے دربار میں بھی گیا ہوا ہوں۔ اپنی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے ان میں سے جتنے بھی بادشاہ دیکھے ہیں، ان کے دربار کے شاہی آداب دیکھے ہیں، ان کے مصاحبین، ان کے وزراء، ان کے سرکاری نمائندے، ان کے چیلے چانٹے، ان کے نوکر خدم و حشم دیکھے ہیں، اللہ کی قسم ہے کسی کے ساتھی بھی اس طرح سے اپنے بادشاہ کی عزت نہیں کرتے جس طرح کے محمد کے ساتھی محمد کریم کی عزت کرتے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور قریشیوں کا، مشرکین مکہ کا ایک نمائندہ اللہ کے نبی سے بات کرتے ہوئے یوں ایسے اشارے کرتا ہے، اچھا یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہوگا، جیسے ظاہر ہے دشمن بھی ہیں، دین بھی مختلف ہے، ان کے دلوں میں وہ تعظیم بھی نہیں ہے، گستاخ بھی ہیں، منکر بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تو کھڑے ہو کے ایسے اشاروں سے باتیں کرتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے کبھی اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ امام کائنات علیہ السلام کی داڑھی کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ مسلمان تھے، اجنبی تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی محبت اور تعظیم اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اس سے کہتے ہیں، خبردار تو سردار اپنے گھر ہے، لیکن اگر آئندہ تیرا ہاتھ اللہ کے نبی کی داڑھی کو لگ گیا تو تیرا ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ عزت کے ساتھ بات کر، احترام کے ساتھ بات کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا ادب، دل میں، زبان پہ، لکھنے میں، بولنے میں، گفتگو میں آپ کے نام کا احترام اس قدر زیادہ ہے کہ جس دل میں امام کائنات علیہ السلام کی تعظیم نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ منافق ہے۔ خصوصاً گفتگو میں، لہجے میں اللہ کے نبی کا نام کیسے لینا ہے، آپ علیہ السلام سے بات کیسے کرنی ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے۔ اللہ کے نزدیک آپ کا اتنا احترام تھا کہ شروع میں تو اللہ نے صحابہ کو یہ کہا ہوا تھا کہ دیکھو جب بھی میرے پیارے نبی کی مجلس میں آنا ہے اور آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، تو پہلے میری راہ میں صدقہ کر کے آنا ہے کہ اللہ اگر نبی علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے کہیں ہمیں کمی رہ جائے تو پہلے ہی ہم اپنے گناہ کی معافی کے لیے تیری راہ میں صدقہ دے کے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عزت کے لیے جو قرآن مجید الفاظ استعمال کرتا ہے وہ آپ قرآن ہی کے الفاظ سنیے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس پہ ایمان بھی لاؤ، تو عزرو، ایسی عزت کرو، ایسی عزت کرو کہ آپ کے مقام کو ایسے سمجھو جیسے وہ کائنات کی سب سے مقدس جگہ ہے، سب سے مقدس مقام ہے کہ اس کی حرمت کو اگر پامال کیا تو کہیں اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہ ہو جائے۔ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہر لحاظ سے ان کی توقیر کرو، احترام کرو۔ نبی علیہ السلام کی عزت، آپ کے نام کا ادب،
آپ کے تذکرے کے وقت نگاہوں کا جھک جانا، دل میں ادب، نگاہوں میں ادب، لہجے میں ادب، گفتگو میں ادب، الفاظ میں ادب، نام میں ادب، ایک ایک چیز کے اندر اتنا ادب، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ کو اپنے اس پیغمبر کا ادب کتنا عزیز اور کتنا پیارا ہے کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا نام لے کے تذکرہ کیا نہ، یا نوح اہبط، اے نوح اس کشتی سے اب آپ اتر سکتے ہو، یا آدم، اے آدم آپ جنت میں رہو، جنت میں رہائش اختیار کرو، ان قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت، نبوت اور ہم کلامی کے لیے چن لیا ہے۔ لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو خطاب کیا ہے، آپ کو ایڈریس کیا ہے، آپ کو بلایا ہے، یا محمد نہیں کہا ہے، یہ نہیں کہ اے محمد، باقی انبیاء کا نام لیا، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، لیکن جب امام کائنات کی باری آئی تو اللہ نے بلاتے ہوئے نام لے کے نہیں بلایا، یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے کملی کو اوڑھنے والے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے تیری عمر کی قسم ہے، تیری زندگی کی قسم ہے، یہ لوگ اپنے نشے میں مست اور دھت ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پہ درود بھیجا کرو اور ان پر سلام بھیجا کرو۔ یعنی عرش کے اوپر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے امام کائنات کی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے یہ کیا ہے، میرا پیغمبر ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے۔ یہی اللہ کا درود بھیجنا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول دیا، ہم نے آپ کے بوجھ اتار دیے جنہوں نے آپ کی کمر کو دورہ کر کے رکھ دیا تھا، اور کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے چرچے، آپ کا نام، آپ کا ذکر، آپ کے تذکرے بلند کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب اللہ رب العزت نے خود بھی قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ کیا تو بڑی محبت کے ساتھ کیا، بڑے عجب انداز سے کیا، بڑے پیار سے کیا، بڑی الفت سے کیا، کہیں کہیں شاہانہ جلال بھی نظر آتا ہے، لیکن عام طور پہ نبی علیہ السلام کا جب بھی اللہ نے تذکرہ کیا، مزمل کہہ کے، مدثر کہہ کے، نبی کہہ کے، رسول کہہ کے، خاص قسم کے محبت اور خاص قسم کے الفاظ کے ساتھ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کے اس انداز میں تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے صحابہ کی بھی تربیت کی کہ میرے نبی کو بلانا کیسے ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے۔ ان میں سے ایک مقام آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام رفیع اور آپ کی شان کتنی اللہ کے ہاں بلند و بالا۔ یہ سورہ حجرات 26واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ کے حکموں کی پابندی کیا کرو، بے شک اللہ تمہاری سب باتوں کو سنتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو اور تمہارے اعمال کو جانتا بھی ہے۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے، اللہ کے نبی کی کوئی بات آ جائے، کوئی حدیث آ جائے، کوئی آرڈر آ جائے، کوئی ارشاد آ جائے، بس وہاں پہ ہر شخص رک جائے، قدم آگے نہ بڑھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، امام کائنات مسجد میں تشریف فرما ہیں، کچھ صحابہ کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، اور جو کھڑے ہیں ان کو بٹھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اجلسو، بیٹھ جائے۔ عبداللہ بن رواحہ ابھی مسجد میں نہیں پہنچے، مسجد سے باہر ہیں، امام کائنات کے الفاظ کانوں سے ٹکراتے ہیں، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن رواحہ کے دل میں پیغمبر کا اتنا احترام، ایسی شان، ایسی عظمت ہے، یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ پیغمبر نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، ایک قدم آگے نہیں اٹھایا، اور مسجد سے باہر جہاں پہنچے تھے وہیں پہ بیٹھ گئے تھے، حتیٰ کہ آپ کا خطاب پورا ہو جاتا ہے، بیان پورا ہو جاتا ہے۔ بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ تو باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو پوچھتے آگے کیوں نہیں آئے؟ وہ اپنی زبان حال سے اور اپنے دل کی کیفیت سے جواب دیتے ہیں کہ آپ کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائیں کہ بیٹھ جاؤ، تو اس کے بعد عبداللہ کے قدم آگے کیسے اٹھ سکتے تھے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، اور اپنے چچا کے گھر میں یہ چھوٹے ہونے کے ناطے بڑے بڑے لوگوں کو، اپنے چچا کو شراب بھر بھر کے جام پیش کر رہے، اور مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہو جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول آج کے بعد شراب کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ وہ جام جو بھرے ہوئے تھے، ممکن ہے کسی نے کوئی ایک آدھ پی بھی لیا ہو، ممکن ہے کوئی ایک آدھ بندہ نشے کی کیفیت میں بھی ہو، لیکن اللہ کے نبی کا احترام، آپ کا نام آ جانا ایک مسلمان کے لیے، اس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کا اتنا احترام ہوتا ہے۔ جناب انس کہتے ہیں کہ جیسے جیسے جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، ایک گھونٹ بھی آگے نہیں جا سکا، لب کے ساتھ لگے ہوئے بھی زمین کے اوپر پٹخا دیے، اور میرے چچا نے کہا جو شراب ابھی مٹکوں میں پڑی ہے یہ بھی توڑ دو اور اس کو بہا دو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اگلا حکم دیا، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو
نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو. میرا پیغمبر بیٹھا ہو، آپ کی مجلس لگی ہو، ابو بکر بیٹھا ہو، عمر فاروق بھی بیٹھے ہوں، عثمان و علی بھی بیٹھے ہوں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوں، بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہوں، آپس میں بات کرتے ہوئے میرے پیغمبر کی موجودگی میں تمہاری آوازیں میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ایک اور حکم بھی بیان کیا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نہ آپس میں بات کرتے ہوئے آواز اونچی کرنی ہے. اور جب تم پیغمبر سے خود ڈائریکٹ بات کرنے لگو تو اس وقت بھی ایسے بات کرنی جیسے کسی عام انسان سے بات کر رہے ہوتے ہو. اگر تم نے ان دونوں آداب کا خیال نہ رکھا، میرے پیغمبر کے ہوتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوئے اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی یا پیغمبر سے براہ راست بات کرتے ہوئے، سوال پوچھتے ہوئے، کوئی بات سمجھتے ہوئے، کوئی مسئلہ سمجھتے ہوئے تم نے اس لہجے میں گفتگو کی جیسے عام کسی بندے سے کی جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور اللہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال ہی ضائع کر دے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ کس موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا ادب کتنا ہے اور اس ہستی کی شان کتنی عظیم ہے. صحیح بخاری اٹھائیے، وہ ہمارے سامنے اس بات کو کھول کے امام بخاری رکھتے ہیں. اللہ کے پیغمبر موجود تھے، بنو تمیم کا وفد آیا تھا اور آپ مشورہ لے رہے تھے کہ بنو تمیم کا امیر کس کو بنانا ہے، ذمہ داری کس کو دینی ہے، اس برادری کا آپ کہہ لیجئے چیئرمین امیر کس کو بنانا ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور جناب عمر بھی بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کہتے ہیں امر الاقرع ابن حابس التمیمی، یہ اقرع بن حابس، اس کو آپ امیر بنا دیں. جناب عمر اپنا مشورہ پیش کرتے ہیں، نہیں اس کو نہیں، آپ فلاں کو بنا دیں. جناب ابو بکر بڑے تھے عمر میں، ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ما اردت الا خلافی، عمر تو نے میرے خلاف ہی جانا ہے، میں اور مشورہ دیتا ہوں، تو اور مشورہ دیتا ہے، میں کسی اور کو ذمہ دار بنوانا چاہتا ہوں، آپ کسی اور کا نام لے رہے ہو. جناب عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہا، میں نے تو اپنا مشورہ دیا ہے. گفتگو کرتے کرتے ان کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث میں لکھا ہے کاد الخیران ان یہلکا، اگر اللہ رب العزت کی مہربانی نہ ہوتی تو پیغمبر کی موجودگی میں ابو بکر و عمر کی جو آوازیں اونچی ہوئی تھی قریب تھا کہ ان کی پوری زندگی کے اعمال ہی تباہ ہو جاتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو ادب بڑی چیز ہے، ادب بڑی چیز ہے، اور خصوصاً پیغمبر کا ادب، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب، رحمت دو جہاں کا ادب، امام الانبیاء کا ادب، سید المرسلین کا ادب، حامل لواء الحمد کا ادب، اس ہستی کا ادب جن کو پتھر بھی سلام کہتے تھے، اس ہستی کا ادب جس کو دیکھ کے پاگل اونٹ بھی زمین پہ بچھ جاتے تھے، اس ہستی کا ادب جن کے اشارہ ابرو پہ درخت بھی چلنے لگتے تھے، اس ہستی کا ادب جن کی نگاہیں اٹھتی تھیں تو اللہ اس کی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے قبلے کو تبدیل کر دیتا تھا، اس ہستی کا ادب جن کی انگلی اٹھتی تھی تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، اس ہستی کا ادب جس کی بے ادبی کی جائے تو خود اللہ عرش پہ ناراض ہو کے کہہ دیتا تھا ابو بکر عمر تمہاری زندگی کی خدمات اپنی جگہ ہیں لیکن میرے پیغمبر کی شان ایسی ہے، اگر اس کی مجلس میں تم سے بھی بے ادبی کہیں ہو گئی اور آوازیں اونچی ہو گئیں تو دیکھنا تمہاری پوری زندگی کے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج عجیب ہماری کیفیت ہے، عجیب ہمارے معاملات ہیں، اور مختلف بے ادبی کے، آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کے مظاہر ہمیں سننے میں نظر آتے ہیں، دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے، رمضان کی ٹاک میں، سحری کے کسی شو میں، یوٹیوب کے کسی چینل پہ، ٹک ٹاک کے کسی گفتگو پہ، فیس بک کے کسی پیج پہ، انسٹاگرام کے کسی صفحے پہ، وہ عورت جسے پردے کا نہیں پتا اور دوپٹے نام کی چیز بھی اس کے سر سے غائب ہے، اور دنیا جہاں کی پوری فیشن اور میک اپ کر کے وہ بیٹھ کے جب حدیثیں پڑھتی ہے یا آیتیں پڑھتی ہے یا اس معاشرے کو مسئلے بتاتی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ قیامت کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ جس ہستی کا تذکرہ رب کریم بھی عرش پہ کرتا ہے تو محبت کے ساتھ کرتا ہے، جس کے چہرے انور سے پسینے کا قطرہ بھی گرتا ہے تو صحابہ اس کو سنبھال لیتے ہیں، اور آپ کے لعاب مبارک کو بھی اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ وہ جس کی طرف اشارہ کرنا بھی صحابہ گوارا نہیں کرتے۔ اس قسم کی عجیب و غریب عورتیں آج اس پیغمبر کی حدیثیں ہمیں سنائیں گی، اور اس قسم کی بے پرد قسم کی عورتیں جن کو شاید نام لینے سے پہلے بھی 10 مرتبہ وضو کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، یہ ہمیں دین کی تعلیم دے گی، یہ ہمیں رمضان کے آداب اور صبح و شام کے ٹاک شو کے اندر آ کے دین کے مسئلے سمجھائیں گی۔ عجیب ماحول ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں اور جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس سے عجیب بات یہ ہے، وہ شخص جسے قرآن مجید کا ترجمہ ڈائریکٹ پوری طرح نہیں آتا، حدیث ایک بھی صحیح معنی میں بغیر اعراب کے پڑھ نہیں سکتا، بس آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے فالوئنگ کس کی زیادہ ہے، یوٹیوب کے چینل کے اوپر فین فالوئنگ کو دیکھا جاتا ہے، فیس بک کے اوپر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں، سبسکرائبرز کتنے ہیں، لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، اگر حق کو باطل کا معیار آپ کے نزدیک یہی ہے کہ فالوورز کس کے زیادہ ہیں، تو معاف کیجئے گا، پھر شیطان حق کے اوپر ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ فالوور تو اس کے ہیں، سب سے زیادہ لوگ تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، اور اسی کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اور خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر، اور شیطان کی فالوئنگ ہے بھی نعوذ باللہ رب ذوالجلال کی عظمت کی پرواہ کیے بغیر، جب اس نے اللہ کی عدالت میں کہا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے اس کو مہلت دی تھی، تو آج اس کی فین فالوئنگ تو دنیا میں شاید پریکٹیکلی سب سے زیادہ ہے، اور لوگ اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص مرزا محمد علی جہلمی کے نام سے، ہم تو ایسے لوگوں کا سچی بات ہے اس منبر پہ کھڑے ہو کے نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اور کبھی لیا بھی نہیں ہے، اور اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ اس منبر کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک شان ہے، لیکن جب کسی کا معاملہ بہت بڑھ جائے، حتیٰ کہ وہ نظریاتی کونسل کے اندر پیش ہو جائے اور لوگ اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، تو مسئلے کی وضاحت کے لیے پھر اس کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ یہ شخص، لوگ کہتے ہیں
اس کی بڑی خدمات ہیں، اس نے توحید بڑی بیان کی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی بڑی خدمات ہیں، یہ شرک کے خلاف بڑا بولا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی بڑی خدمات ہے، اس نے دین کو بہت آسان کر کے پیش کیا ہے۔ اللہ کے قرآن کی روشنی میں میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا اس کی خدمات ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے زیادہ ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسی ہستیاں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے اگر میرے پیغمبر کے بارے میں ان کی مجلس میں تمہاری آوازیں اونچی ہو گئیں تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال ہی ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اچھی باتیں کہنا، وہ تو بعض دفعہ شیطان بھی اچھی بات کہہ جاتا ہے۔ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے ہی بتایا تھا۔ اہل باطل بھی اچھی باتیں کہہ لیتے ہیں، ہندو بھی اچھی باتیں کہہ لیتے ہیں، سکھ بھی اچھی باتیں کہہ لیتے ہیں، ایتھیسٹ بھی اچھی باتیں کہہ لیتے ہیں، ملحد بھی اچھی باتیں کہہ لیتا ہے، کافر بھی اچھی باتیں کہہ لیتا ہے، شیطان بھی بعض دفعہ اچھی باتیں کہہ لیتا ہے۔ تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ اچھی بات کی وجہ سے کیا اس کو لائسنس مل جاتا ہے کہ اب جس کا چاہے جیسے چاہے تذکرہ کرتا رہے۔ اس شخص نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ باقاعدہ طور پہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے دنیا اور لاکھوں کے سامنے کہا۔ وہ جناب علی کے خلاف نکلے، ہماری تلوار سے تو بچ گئے ہیں، آج ہماری زبانوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا تھا۔ اس شخص نے صحابہ کے بارے میں ماں جی عائشہ طاہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ان کو ظالم تک کہا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ حدیث فٹ کی کہ نعوذ باللہ وہ باغی تھے اور باغی گروہ تھا اور جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ اس شخص نے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے اور دو ٹوک الفاظ استعمال کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو ان الفاظ کو دہراتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں۔ وہ لفظ جو ہم عام انسان کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کی وہ عورت، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، قرآن مجید مجھے اس کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا۔ اہل کتاب، حالانکہ قرآن میں تو ایسی بات نہیں لکھی، قرآن میں تو یہ لکھا ہے اہل کتاب کی عورتیں جو پاک دامن ہیں تمہارے لیے حلال ہے، اتنی بات لکھی ہے۔ اب اگر اہل کتاب کی عورت میرے نبی کی گستاخی کرتے ہوئے دجال کا لفظ اس بدبخت انسان کے لیے استعمال ہونا ہے جس سے ہم نماز کے اندر پناہ مانگتے ہیں، جو ایک آنکھ سے بہنگا ہونا ہے، جس نے ربوبیت کا دعویٰ کرنا ہے، اور جو کائنات کا بدترین انسان ہے، اگر ایک عیسائی عورت میرے پیغمبر کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرے تو واجب القتل ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر ایک عیسائی عورت ہے، اس کا اپنا دین ہے، لیکن میرے نبی کا احترام کرتی ہے، کلمہ بے شک نہیں پڑھتی، احترام کرتی، میرے نبی کے بارے میں گستاخانہ الفاظ نہیں کہتی، تو اس سے نکاح کی اجازت دی گئی، رخصت دی گئی۔ پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ گستاخی اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنی طرف سے الفاظ استعمال نہیں کیے، اس نے تو یہ کہا ہے کہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں۔ عیسائی تو ایسے سمجھتے ہی نہیں، عیسائیوں کے پادری بھی کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر الزام ہے، اکثر عیسائی تو ہمارے پیارے نبی کا احترام کرتے ہیں، کلمہ نہ پڑھنا اور بات ہے اور دجال کہنا اور بات ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا، پھر قرآن مجید کا حوالہ دیا، قرآن مجید میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی کہ جو عیسائی عورت تمہارے نبی کو نعوذ باللہ دجال کہتی اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، قرآن پر بھی الزام ہے۔ تو یاد رکھیے، چاہے کوئی کلمہ کسی کافر نے کہا ہو، مشرک نے کہا ہو، ملحد نے کہا ہو، وہ بھی ممبر پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے امام کائنات کے بارے میں اس انداز میں دہرانا
کہ انسان کو پرواہ نہ ہو کہ میں کسی عام ہستی کے بارے میں جیسے گفتگو کر رہا ہوں یا امام کائنات کے بارے میں کسی کی گفتگو نقل کر رہا ہوں، اس کو پرواہ نہ ہو. اتنا بے باک اور اس قدر ڈھٹائی اور اس قدر متکبر انسان، یہاں تک کہ اس نے جناب لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر لوط علیہ السلام آج آتے اور دیکھ لیتے میرے یوٹیوب کے فالورز کتنے ہیں تو میرے اوپر رشک کرتے. تو جتنی بھی خدمات ہیں وہ سب ضائع ہے. اللہ تو کہتے ہیں اگر نبی کا احترام نہیں ہے، نبی کے مقام، نبی کی شان کا پاس اور لحاظ نہیں ہے، تو جناب ابوبکر صدیق اور عمر خطاب ابن خطاب جیسے ہستی سے بھی اللہ کہتا ہے کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. اس لیے میرے نوجوان بیٹوں کا، غیور بیٹوں کا، جو امام کائنات سے محبت کرنے والے ہیں، ایسے موقع پہ فرض بنتا ہے جو ٹرینڈ چلا سکتے ہیں وہ ٹرینڈ چلائیں، جو اپنے نبی کی فیور میں بول سکتے ہیں وہ بولیں، جو کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، جو سمجھا سکتے ہیں وہ سمجھائیں. کہ اس کا لہجہ ایک آدھ ہوتا ہے غلطی ہو جائے ایک آدھ دفعہ، لیکن ایک بندے کا وتیرہ ہی یہ ہے. صحابہ کے بارے میں بھی ایسے ہی بات کرتا ہے، جناب لوط کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر سکا ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی اس کے کمنٹس ہوتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر چکا ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہاں تک کہہ سکا ہے کہ جو بغیر سمجھے قرآن مجید کو پڑھتا ہے فرینچ میں گالیاں دے لو یا قرآن پڑھ لو ایک کے برابر ہی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں وہ تعظیم جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، جو قرآن مجید کی ہونی چاہیے، جو صحابہ کی ہونی چاہیے، وہ موجود نہیں. یہ قرائن، یہ شواہد اور اس کا ماضی اور اس کی ریکارڈنگ، یہ اس بات کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جیسے گستاخ اور متکبر اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ باغی کہنے والے اور ماں جی عائشہ کے بارے میں غلط سلط تبصرے کرنے والے ایسے شخص کے فتنے سے اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے، اور امام کائنات کے احترام کے بارے میں ہمیں وہ حساسیت نصیب فرمائے جو واقعتاً اللہ کے قرآن میں بیان ہوئی ہے. ان آیات کا ترجمہ سنیے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. میرے پیغمبر سے اس طرح بات نہ کیا کرو جیسے ایک دوسرے سے اونچی بات کر لیتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. صحابہ کرام اس آیت کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ کے حجرہ مبارک پہ جاتے کسی کام سے دروازے پہ دستک دیتے تھے نا، تو عام لوگوں کے دروازے پہ یوں ہاتھ کے ساتھ بجا کے دستک دے لیتے تھے، اور امام کائنات کے دروازے کو ناخن کے ساتھ دستک دیتے تھے کہ کہیں ہمارے ہاتھ کی آواز اونچی نہ ہو جائے. احترام، ادب، مقام، تعظیم اللہ کے نبی علیہ السلام کی، یہ تو ہمارے ایمان کا بنیادی ترین حصہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تعظیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.